الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق اللہ العظیم۔ حب الوطن من الایمان۔ جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ جنگ آزادی میں ہم نے کر دیا قربان سر، جنگ آزادی میں ہم نے کر دیا قربان سر، جان دھن دولت لٹائی کر دیا قربان گھر۔ جنگ جہاں ہوتی تھی تم بھی وہیں رہتے تھے، جنگ جہاں ہوتی تھی تم بھی وہیں رہتے تھے، ہاں مگر پہلی صفوں میں تو ہم ہی رہتے تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسٹیج پر رونق افروز معزز موقر علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگان دین، دوست، احباب اور مدرسہ حاضہ کے یہ نونہال بچے اور بچیاں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری پیاری ماں اور بہنوں، صبح سے آپ حضرات جشن یوم آزادی کے اس اہم پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پورے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تاریخ میں ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے، مہال لوگوں نے، علماء کرام نے، مسلمانوں نے، دیگر مذاہب کے لوگوں نے، سبھی نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا، ان کے چنگل سے بچایا۔ یہ جو آزادی کی کچھ نہ کچھ سانسیں، بہت مختصر سی سانسیں ہم لے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہر ایک انسان آزاد سمجھتا ہے کہ میں جہاں چاہے جاؤں، جس وقت چاہے آؤں، جو چاہے کھا سکتا ہوں، جو چاہے پی سکتا ہوں، جہاں چاہے عبادت کر سکتا ہوں، پرستش کر سکتا ہوں، جس کی چاہے پوجا کر سکتا ہوں، یہ سر جہاں چاہتا ہوں اپنی منمانی کی کر کے اپنی اس پیشانی کو جھکا سکتا ہوں۔ یہ ہلکی پھلکی جو آج آزادی کی سانسیں ہم سب لے رہے ہیں، اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو حضرات بھی آزادی کی کچھ نہ کچھ سانسیں لے رہے ہیں، یہ سب ہمارے بزرگان دین کی دین ہے، ان کی قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اگر وہ قربانی پیش نہ کرتے، جس طریقے سے ہلکی پھلکی آزادی اب اس وقت سن 2023 میں ہم لے رہے ہیں، یہ سانسیں بھی ہمیں لینا میسر نہ ہوتا۔ میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ اب کچھ نہ کچھ ہی باقی رہ گیا۔ حالات بڑے ملک کے نازک ہے، ہر وقت جہاں دیکھ رہے ہیں آپ خبریں سننے کو مل رہی ہے کہ ہر وقت یہی آوازیں آ رہی ہے کہ مدارس کو توڑا جائے، مساجد کو منہدم کیا جائے، دینی قلعوں کو، دینی اڈوں کو ختم کیا جائے، اور ان ملاؤں کو اور ان حفاظ کو، ان قراؤں کو اور ان مکاتب اور مدارس میں پڑھائی جانے والے کتاب قرآن کریم کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ وہ یہ جانتے ہیں، نفرت پھیلانے والے حضرات جانتے ہیں، فرقہ پرست جانتے ہیں کہ اگر قرآن کریم ختم ہو گیا، یہ مدارس میں پڑھنے والے علماء ختم ہو گئے، یہ حفاظ ختم ہو گئے، یہ مدارس کے طلبہ دنیا میں اور ملک میں نہ رہے، تو ہمارا اس ملک پر قبضہ کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ حضرات نے ان بچوں کی زبانی
اور ہمارے اس جلسے کے انونسر ناظم جلسہ مولانا جاوید صاحب کی زبانی سنا ہوگا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر سب سے زیادہ قربانی علماء اکرام کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ سب سے زیادہ قربانی اگر ہے تو علماء اکرام کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اور اس میں سے بتایا جاتا ہے کہ 51,000 سے کہیں زیادہ، 51,000 سے بھی کہیں زیادہ اس میں ہمارے بزرگ تھے، مہان لوگ تھے، علماء تھے، حفاظ تھے، جن کو تختہ دار پر چڑھایا گیا اور ان کی لاشوں کو درختوں کی ٹہنیوں پر اور درختوں کے اوپر لٹکایا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ آزادی کی جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی، ان میں سب سے زیادہ اہم رول ہمارے علماء کرام کا ہے۔ انہی مدرسوں میں، انہی مکاتب میں، اسی جامعہ فرقانیہ جو اسی کی شاخ ہے، اسی میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام، بہت سارے علماء کرام میدان میں آئے۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ ہے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہم اللہ ہے، مولانا مفتی کفایت اللہ ہے، دیگر اکابرین کہاں کہاں تک کے گنایا جائے گا، شاہ اسماعیل شہید ہے، حافظ ضامن شہید ہے۔ بہت سارے لوگوں نے قربانیوں کو پیش کیا ہے، تب جا کر کے ہمارا یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اور آزاد انسان، ہر انسان چاہتا ہے مجھے آزادی حاصل ہو، اس لیے کہ آزادی اور پنجرے اور قید و بند کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھو، ہم سب یہاں آزاد بیٹھے ہوئے اس بستی کے اندر، اور کچھ حضرات قید میں رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو، جیل میں رہنے والوں سے معلوم کرو کہ وہ اپنے من کی کھا نہیں سکتے، اپنے من کی باتیں نہیں کر سکتے، جس سے چاہے ملاقات نہیں کر سکتے، جس سے چاہے مل نہیں سکتے۔ وہ قید میں ہے، وہ جیل میں، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے ملنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی سے ملنا بھی مشکل ہے، اپنے والدین سے ملنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، جس محبت کا اظہار کر کے وہ ملنا چاہتے ہیں۔ اس طرح جیل میں رہنے والے، قید میں رہنے والے نہیں مل سکتے، اور ہم سب فی الحال آزاد ہیں، ہم جس سے چاہے مل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آزادی کی نعمت اس قدر بڑی نعمت ہے نہیں؟ قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے، میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے۔ جو انسان جیلوں میں ہے اس سے پوچھ کے دیکھو کہ آزادی کی زندگی کس قدر نعمت کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی ہم قدر کریں۔ آپ جب بھی کسی کے سامنے بتائیں تو یہ میسیج ضرور پہنچائے کہ جتنا حصہ اس میں دیگر مذاہبوں کا ہے آزاد کرانے میں، اس سے کہیں زیادہ ہمارا حصہ ہے۔ بتاؤ گے انشاءاللہ؟ جب بھی کسی کو بتانے کی ضرورت پڑے تو یہ بتانا ہے کہ جتنا حصہ تمہارا ہے اس ملک ہندوستان کے اندر، اس سے کہیں زیادہ حصہ ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تو دارالعلوم دیوبند کے موقر مائناز استاد حدیث و صدر المدرسین، مشہور معروف خطیب، بڑے عالم دین، صدر جمعیت علماء ہند کے صدر محترم جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آج جو حضرات اقتدار میں ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، حکومت وقت ہے، ان کے اکابرین نے، ان کے بڑوں نے، ان کے باپ داداؤں نے تو اس میں کچھ بھی قربانی پیش نہیں کی، اور ان لوگوں کی تو ذرہ برابر بھی قربانی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے باپ کی بھی اس میں قربانی ہے۔ الحمدللہ حضرت حیات ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس قدر قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ فرمایا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر شیخ الہند علیہ الرحمہ کو جلایا جاتا، جلانے کے بعد راکھ کر دیا جائے تو راکھ کے اندر سے بھی انگریزوں کی دشمنی کی بو آئے گی۔ اس قدر ہمارے اکابرین نے جنگ کو پیش کیا ہے۔ اور جب حضرت دنیا سے جانے کا وقت حضرت کا آیا تو دیکھا گیا کہ کمر کے اوپر جب غسل کا دینے کا وقت آیا، غسل دینے کا جب ٹائم قریب آیا، دفنانے کے وقت جب جنازے کو غسل دیا جاتا ہے تو دیکھا
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت کے بدن پر کمر کے اوپر گوشت کا نام و نشان نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علیہ الرحمہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے، تو علماء نے، حفاظوں نے، شریک جنازے نے معلوم کیا آپ حضرت کے شاگرد خاص ہیں، بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت کے بدن پر کمر کے اوپر گوشت کا نام و نشان نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت نے زندگی میں مجھے بتانے سے منع کیا تھا، لیکن آج دنیا میں حضرت نہیں رہے، اس لیے میں بتائی دیتا ہوں کہ انگریزوں نے حضرت کو اس قدر ستایا کہ حضرت کی کمر کو لوہا آگ میں گرم کر کے داغ دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین نے، علماء دیوبند نے صحابہ کی یاد تازہ کی ہے، ایک سنتوں کو، نبی کی بھی سنتوں کو زندہ کیا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کی سنتوں کو بھی زندہ کیا ہے۔ آپ نے کتابوں کے اندر فضائل اعمال میں بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر کیسی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ حضرت بلال کی قربانی بھی آپ حضرات نے سنی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ہمارے اکابرین نے تو ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کو پیش کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، ان کی سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ بس میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ فرما رہے تھے حضرات کہ آپ حضرات ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات کا خیال رکھنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں اپنی طرف سے اصالتاً ان حضرات کی طرف سے، مولانا غفران صاحب کی طرف سے، مولانا محمد فرمان صاحب کی طرف سے، مولانا جاوید صاحب کی طرف سے، اور جتنے بھی اساتذہ ہیں، ان کے کارکنان ہیں، جو ٹیچر سے ہیں یا پڑھانے والے، سب کی طرف سے آپ حضرات کی تشریف آوری کا میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، جس محبت کے ساتھ اور جس پیار کے ساتھ آپ حضرات ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ آج تشریف لائے ہیں، اسی طریقے سے ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اور جب بھی آپ حضرات کو آواز دیں آپ لبیک کہیں۔ انشاءاللہ یہی بچے جو ابھی پڑھ رہے تھے، بہت نئی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے، ایک دن آئے گا یہی بچے انشاءاللہ تمہارے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، وکیل بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، مفسر وقت بنیں گے، اور محدث دین بنیں گے، محدث وقت بنیں گے، اسٹیج کی زینت بنا کریں گے۔ انشاءاللہ تمہاری مستقبل کو روشن کرنے والا بنیں گے، تمہاری عزتوں کو انشاءاللہ یہ بلند کرنے والا بنیں گے، تمہارا نام روشن کرنے والا بنیں گے۔ اور ایک دن آئے گا، مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی محبتوں سے کہ میرا تو آنا ہی یہاں پہلی مرتبہ ہوا ہے بستی کے اندر ہی، لیکن محسوس ہو رہا ہے آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے یہاں آنے سے، آپ کے چہروں سے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ دین کی بہت بلند شمع انشاءاللہ اس گاؤں کے اندر روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا راحم مساكين يا ستار العيوب يا غفار الذنوب. اچھا اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہے۔ اجی اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ آج کے اس اہم پروگرام کو قبول فرما، جشن آزادی کو قبول فرما، جشن یوم آزادی کو قبول فرما، ہمارے ان احباب کے اس پروگرام کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ جن بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے اجی اللہ ان کے پروگرام کو قبول فرما، جن حضرات نے اس میں محنت کی ہے، اساتذہ نے، ٹیچرس نے، میڈموں نے، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، سامعین ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء اکرام کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، اجی اللہ ان سب کی محبتوں کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ الہ العالمین
ہمارے اس پروگرام کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، پیار و محبت کی فضا قائم فرما، امن و شانتی کی فضا قائم فرما۔ جن حضرات نے آزادی ہند کی خاطر، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، مسلمانوں نے، دیگر مذاہب کے مہان لوگوں نے، بڑے لوگوں نے بھی قربانیاں جو پیش کی ہیں، سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اور جو فی الحال حکومت ہند ہے، اقتدار میں ہے، اللہ ان سب کو صحیح طریقے سے پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ظالمین کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما، اجی اللہ ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ہر قدم پر نصرت فرما۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں طاقتور کمزوروں کو ستایا ہی کرتا ہے، بڑی گاڑی والا بھی چھوٹی گاڑی والوں کو ستانے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہر طاقتور اپنی طاقت کے نشے میں رہتا ہے، مالدار لوگ، طاقتور لوگ غریبوں کو ستانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ الہ العالمین ہم مسلمان کمزور ہے، اقلیت میں ہیں، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، تعدادی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اقتدار کی حالت میں جو لوگ رہتے ہیں، اقتدار میں جو اس وقت ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم طاقت میں ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں اور ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان کمزور سہی، لیکن اتنا ایمان ضرور ہے۔ سب سے بڑی طاقت آپ کی ہے، آپ سے بڑی طاقت کسی کے نہیں ہے۔ ان سے بڑی طاقت جو اس وقت اقتدار کی حالت میں ہیں اور اپنے آپ کو طاقت کے نشے میں سمجھتے ہیں، اس سے بڑی طاقت والے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی خاص دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، انہوں نے تو انا ربکم الاعلی قرآن کریم کی آیت گواہ ہے، انہوں نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن وہ دنیا میں نہیں رہے۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، اے اللہ صرف آپ کی ذات باقی رہنے والی ہے، سب سے بڑی طاقت آپ کی ہے۔ اجی اللہ اقتدار کی حالت میں جو ہیں، جو ابھی برسر اقتدار ہیں، اے اللہ حکومت ہند کو، کارکنان کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے محبین کو، ان کے متعلقین کو، ان کے اشارے پر چلنے والوں کو سمجھ عطا فرما۔ ظالم کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما، مظلوموں کی ہر قدم پر نصرت فرما، ہمارے پورے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، ایک دوسرے کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو اپنے بچوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شوہر کو اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، اے اللہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب اس میں رہتے آئے ہیں، ہمارے بڑے یہاں مدفون ہیں، دفن کیے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ اس بستی کے اندر، سیدرو کے اندر دینداری پیدا فرما، پیار و محبت کی ہوا چلا دیجئے، اے اللہ اس میں خوب دینداری پیدا فرما، ان کے عقائد کو درست فرما، اے اللہ اس مدرسے کو اے اللہ خوب ترقی عطا فرما، اس مکتب کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، اے اللہ تعمیری ترقی بھی عطا فرما، تعلیمی ترقی بھی عطا فرما، اس کے تعلیمی معیار کو بلند فرما، کام کرنے والوں کو، اساتذہ کو، ذمہ دار کو، پرنسپل کو، سب کو اے اللہ اپنی صحیح ڈیوٹی اور نبھانے کی توفیق عطا فرما، اور خوب محنت سے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماں باپ کو صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو وقت پر بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اس بستی کے اندر خوب دینداری پیدا فرما۔ الہ العالمین جو خدمت ان بیچاروں نے کی ہے ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہے ایمان و اسلام پر قائم فرما، شیطان ہمیں مرتے وقت ایمان سے ہٹانے کی مکمل سعی کرے گا، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اجی اللہ معاف فرما دیجئے، اجی اللہ سب کو معاف فرما۔ یہاں آج کے پروگرام میں بوڑھے بھی ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں، نوجوان دوست بھی ہیں، معصوم بے گناہ بچے بھی ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، حفاظ و قراء بھی ہیں، جس کی ادا آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے صدقے میں اللہ ہمارے پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے محض اپنی رضا سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا محمد اجمعین برحمتہ، آمین آمین آمین۔